الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ جہاد میں جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ایک بندہ مومن جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے؟ اس سے متعلق بعض روایات ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں اب اگلی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے۔ معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائیاں دو قسم کی ہیں۔ جس نے خالص اللہ کی رضاجوئی کے لیے لڑائی کی اور اس میں اپنے حکمران کی اطاعت کی، یعنی چونکہ جنگ اولو الامر کے حکم پر ہونی ہے، اور عام حالات میں آدمی اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ کسی حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جس نے خالص اللہ کی رضاجوئی کے لیے لڑائی کی اور اس میں اپنے حکمران کی اطاعت کی، اپنا بہترین مال خرچ کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں اللہ کی راہ میں انفاق کی بھی ایک بڑی مدیہ تھی کہ لوگ جنگ میں اپنے لیے خود سامان کا بندوبست کرتے تھے، گھوڑے کا، تلوار کا، اسلحے کا، زاد راہ کا۔ اپنا بہترین مال خرچ کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا اور فساد سے اجتناب کیا۔ فوجیں جب آگے بڑھتی ہیں تو یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جامعیت کے ساتھ یہاں سارے پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف اقدام کرنے پہ آ جائیں، فساد برپا کر دیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا اور فساد سے اجتناب کیا، یعنی اس طرح سے میدان جہاد میں، جیسے حج کے بارے میں فرمایا نا، حج بھی چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی جدال نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فاسقانہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی جنسی میلان کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جنگ میں بھی یہ فرمایا کہ نرمی کا رویہ ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا، فساد سے اجتناب کیا، حکمران کی اطاعت کی، اپنا مال بھی خرچ کیا، اس کا سونا جاگنا سب باعث اجر ہوگا۔ اور جس نے دنیا کو دکھانے اور شہرت اور ناموری کے لیے تلوار اٹھائی اور اس میں اپنے حکمران کی نافرمانی کی اور اس طرح زمین میں فساد پھیلایا، یعنی جو نظم قائم ہے اس نظم کی اطاعت کے بجائے اس نے اپنے طور پر اقدام کرنا شروع کر دیے، تو پھر یہ فساد ہے۔ ہمارے ہاں میں جن جہادی تنظیموں کے اقدامات پر پچھلے کئی برس سے تنقید کر رہا ہوں، میں نے برملا ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ہرگز کوئی جہاد نہیں کر رہے، وہ در حقیقت فساد برپا کر رہے ہیں۔ یعنی جب اجتماعی نظم کے تحت جنگ کی جاتی ہے تو وہ جہاد ہوتا ہے۔ اس میں دوسرے پہلو بھی ہیں، یعنی وہ کس مقصد کے لیے ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے جو یہاں زیر بحث ہے، لیکن اگر وہ نظم اجتماعی کے خلاف کی جا رہی ہے، نظم اجتماعی کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے، اگر وہ جتھوں کی صورت میں ایک دوسرے کے خلاف برسر جنگ ہو گئے ہیں تو پھر یہ سراسر فساد ہے۔ تو ارشاد فرمایا اور اس میں اپنے حکمران کی نافرمانی کی اور اس طرح زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا۔ یعنی وہ نکلا میدان میں، اس کی نیت اچھی تھی اور اس نے نظم کو توڑ دیا تو برابر بھی نہ چھوٹے گا۔ اجر کی توقع کرنا تو ایک طرف رہا۔ اس قتال کی یہی نوعیت ہے جس کی بنا پر اس کا اجر بھی نہایت غیر معمولی بیان ہوا ہے۔ یعنی ظلم و عدوان کے خلاف میدان میں اترے، حکمران کی اطاعت کرتے ہوئے اترے، نظم اجتماعی کے تحت جہاد کیا تو پھر اس کا اجر بھی بہت غیر معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ آل عمران کی آیات ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بشارت حاصل کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ابھی ان سے نہیں ملے ہیں کہ انہیں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش وقت ہیں اور اس بات سے کہ اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ اس سے بڑی کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کے لیے حساب کتاب کے دن کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اس طرح میدان میں اترے، اللہ کے لیے لڑے، دنیا سے رخصت ہو گئے، میدان جنگ میں مارے گئے، تو ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی انہیں ایک نوعیت کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور اس میں اللہ کی نعمتیں، اس کے افضال اور اس کی بشارتیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ برسر موقع تنبیہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ محرک کیا ہے، نیت کیا ہے، کس لیے میدان میں اترے ہو، اس کو وہ پروردگار جانتا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دن کو روزے رکھتا رہے اور رات کو نماز میں کھڑا رہے، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ذمہ لیا ہے کہ انہیں وفات دے گا تو سیدھا بہشت میں لے جائے گا۔ سیدھا بہشت میں لے جائے گا، یعنی ایک بہشت وہ ہے کہ جو برزخ میں حاصل ہوتی ہے، جس کا ذکر ہوا کہ ایک نوعیت کی زندگی جو ظاہر ہے کہ جسم کے بغیر ہے وہ مل جاتی ہے اور اللہ کی بشارتیں اور نعمتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدھا بہشت میں لے جائے گا، ورنہ اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر سلامتی کے ساتھ گھر لوٹا دے گا۔ انہی کا بیان ہے، یعنی ابو ہریرہ ہی کا، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں۔ یعنی یہ جواب بہت قابل توجہ ہے۔ اس نے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا یہ کر سکتے ہو کہ جب مجاہدین گھروں سے نکلیں تو مسجد میں جا کر برابر نماز میں کھڑے رہو، ذرا دم نہ لو اور برابر روزے رکھے جاؤ، کبھی افطار نہ کرو؟ اس نے کہا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ مدعا یہ تھا حضرت کا کہ یہ اجر ہے جو جہاد میں جانے والوں کو ملے گا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ افضل الاعمال ہے، بہترین عمل ہے۔ یعنی انسان اپنی جان دے دے، اس کے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ حج اور عمرہ عبادت کا منتہائی کمال ہے اور خود ان عبادات میں قربانی منتہائی کمال ہے، تو اس لیے کہ قربانی اللہ کی راہ میں جان نذر کرنے کی تمثیل ہے، اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نماز میں ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم بندگی کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، روزے میں ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم اپنے مال کو پاکیزہ کرتے ہیں، لیکن حج میں اور عمرے میں اپنی جان خدا کی راہ میں دینے کے لیے گویا ایک تمثیل کا حصہ بنتے ہیں، اور قربانی اس کا منتہائی کمال بن جاتی ہے۔ یعنی آخر میں گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اگر اس جنگ میں شیطان کے خلاف اس جنگ میں ہمیں جان دینی پڑی تو ہم وہ بھی آپ کی راہ میں دے دیں گے۔ یہی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہشت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے۔ یعنی گویا یہ درجات کی بلندی کو بیان کیا ہے کہ ایسے غیر معمولی درجات ہیں جو حاصل ہوں گے۔
انہی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقع اس کی راہ میں زخمی ہوا۔ اس سے پہلے ایک روایت میں بھی اسی طرح کا جملہ معترضہ تھا، اس میں بھی اسی طرح کا ایک جملہ معترضہ ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں بار بار جو توجہ دلائی ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ اوپر سے نہیں کیا جا سکتا، یا جو کچھ ہونا ہے وہ دل سے ہونا ہے، دل کی آمادگی سے ہونا ہے، دل کی توجہ سے ہونا ہے، دل کے تقوی سے ہونا ہے۔ اسی کو بیان کیا نا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تو اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی تقوی ہے جو اصل مقصود ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقع اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے۔ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ تعبیریں کیا حقیقت رکھتی ہیں، ان کا واقعی مصداق کیا ہے، ہم یہاں اس کو نہیں جان سکتے۔ یہی چیزیں جن کے بارے میں ہم کو سورہ آل عمران میں ابتدا ہی میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ متشابہات امور ہیں، یعنی ایک چیز کا تصور دلانے کے لیے تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ ان سے بس اس تصور کو عکس کرنا چاہیے کہ رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ ابن جبر کا بیان ہے، یہ عبد الرحمن بن جبر ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اسے دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ یہی بات اوپر ایجابی اسلوب میں بیان ہو چکی ہے کہ اللہ اس کو سیدھا بہشت میں لے جائے گا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے دشمن سے حفاظت کے لیے سرحد پر ایک دن کا قیام دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو جب فی الواقع جنگ کا موقع آ جائے، جب ظلم و عدوان کے خلاف مسلمان میدان میں اترے، جب اللہ کے لیے ان کو بلایا جائے، تو پھر جنگ ایسی غیر معمولی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور آدمی جنگ کا اقدام کرے تو پھر وہ فساد ہے، فتنہ ہے، اور فساد اور فتنے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ کوئی آدمی اگر فتنہ و فساد برپا کرتا ہے تو وہ اجر کی کیا توقع کرے گا؟ اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ برابر بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے یا جنگ کی بات کی جاتی ہے تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک ایک لفظ بہت سوچ کر بولنا چاہیے۔ یہ کب فرض ہوتا ہے، کن پر فرض ہوتا ہے، اس کو کرنے کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ملحوظ ہوں گی اور صحیح جذبے کے ساتھ جنگ کی جائے گی اللہ کے لیے، تب یہ بشارتیں ہیں۔ ان سے قطع نظر کر کے یہ بشارتیں سنا دی جائیں اور لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے، تو یہ دین کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اس کے بعد اب اس میں اگلا باب شروع ہو رہا ہے اخلاقی حدود کا۔ یعنی میں نے جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے اور یہی میرا طریقہ ہے اس کتاب میں کہ قرآن مجید میں جب اجمال کے ساتھ ایک حکم بیان ہوتا ہے، اصلاً جہاں بیان ہوتا ہے، تو تمام چیزیں اسی طریقے سے اجمالاً مضمر ہوتی ہیں۔ پھر ان مضمرات کو قرآن مجید دوسرے مقامات پر کھولتا ہے۔ ایک خاص موقع پر جہاد کا حکم دیا گیا، اس کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے بیان کر دیا گیا، اس کے لیے اخلاقی حدود کی رعایت کس طرح ملحوظ رکھنی چاہیے اس کی طرف بھی اشارات کر دیے گئے۔ اب ہم قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے انہی مضمرات کو کھول رہے ہیں۔ تو اخلاقی حدود، تیسری بات ان آیات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ قتال اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر آپ کو جوش آ گیا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ٹوٹ پڑیں، آپ اٹھ کر دنیا کے لیے خطرہ بن جائیں، آپ فتنہ و فساد برپا کر دیں، آپ جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو آپ یہ کہیں کہ اب جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔
جس طرح جذبہ محرکہ کی بحث میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اپنے دل و دماغ کا جائزہ لو اور اس کے بعد میدان میں اترو، اسی طرح اخلاق کی حدود کے معاملے میں بھی قرآن نے متنبہ کر دیا ہے کہ ان سے بے پرواہ ہو کر جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی خدا کے لیے جنگ کرنی ہے، اللہ کے نام پر جنگ کرنی ہے، تو پھر اخلاقی حدود کی رعایت ناگزیر ہے۔ تیسری بات ان آیات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ قتال اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انحراف کی اجازت کسی شخص کو نہیں دی۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان میں سے جو لڑنے کے لیے نکلیں ان سے لڑو، جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان کے ظلم و عدوان اور پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ سب تمہارے لیے جائز ہے، لیکن دو باتیں اس کے باوجود لازماً ملحوظ رہنی چاہیے۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی انہی آیات کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اس میں حکم دیا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو سنیے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان سے لڑو جو لڑنے کے لیے نکلیں، جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان کے ظلم و عدوان اور پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی قریش کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا تھا، تو دونوں مقاصد سامنے تھے۔ دو صورتیں ہیں جن کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے، دونوں ہی وہاں پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے فتنہ بھی برپا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق بھی ہو چکے تھے۔ تو فرمایا لڑو، یہ سب باتیں جائز ہیں، لیکن دو باتیں اس کے باوجود لازماً ملحوظ رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ کسی حرمت کے پامال کرنے میں پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، یعنی تمہیں تو اپنی طرف سے ہر حرمت کو قائم رکھنا چاہیے۔ حج کے لیے جا رہے ہو، اس میں تمہیں پہل کر کے تلوار نہیں اٹھانی، کیونکہ حدود حرم میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، تم اپنی طرف سے ان کو پامال نہیں کرو گے۔ ایک یہ کہ کسی حرمت کے پامال کرنے میں پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ مسجد حرام کے پاس اور حرام مہینوں میں قتال اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی ابتدا ان کی طرف سے ہو جائے، یعنی جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ جب پل پڑے وہ لوگ تو پھر تو ظاہر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں کٹتے رہو مرتے رہو لیکن تم حرمت پامال نہیں کرو گے۔ پھر قانون وہی ہے کہ والحرمات قصاص، جب آپ نے ایک حرمت کو توڑ دیا ہے تو اس کے بدلے میں پھر ہم بھی توڑیں گے۔ جب اس کی ابتدا ان کی طرف سے ہو جائے، تم اس معاملے میں اپنی طرف سے ابتدا ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوم یہ کہ کسی زیادتی کا جواب تو اس زیادتی کے برابر تم انہیں دے سکتے ہو، لیکن آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرنے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ یعنی جواب بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا اقدام دوسری جانب سے ہو گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں۔ جنگ کرو مگر اس میں تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس کی مدد صرف ان لوگوں کو پہنچتی ہے جو کسی حالت میں بھی اس کے حدود کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ زیر بحث آیات میں قرآن نے یہ دونوں باتیں اپنے بے مثل اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہیں۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی انہی آیات کا آخری حصہ دہرایا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ قرآن مجید کی عربی ہے، یہ اس کا اسلوب ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں، لہٰذا جو تم پر زیادتی کریں تم بھی ان کی اس زیادتی کے برابر ہی انہیں جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ استاذ امام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں یا حدود حرم میں، اشہر حرم حرام مہینے، مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی بڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ۔ حرام مہینے وہ ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے۔ ایک مہینہ رجب کا عمرے کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ اطمینان سے جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، اور 3 مہینے حج کی غرض سے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی بڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ، لیکن جب کفار تمہارے لیے اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ قصاص کے طور پر تم بھی ان کو ان کی حرمت سے محروم کر دو۔ ہر شخص کی جان شریعت میں محترم ہے، لیکن جب ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا، اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے قصاص میں وہ بھی حرمت جان کے حق سے محروم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ استاد امام نے دلیل دی ہے اس کی۔ اسی طرح اشہر حرم اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے، یعنی یہ تو مانی ہوئی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ حرمت قائم کر دی گئی تھی۔ اسی طرح اشہر حرم اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے، بشرطے کہ کفار بھی ان کا احترام ملحوظ رکھیں اور ان میں دوسروں کو ظلم و ستم کا ہدف نہ بنائیں۔ انسان کو اگر ظلم و ستم کا ہدف بنایا جائے گا تو پھر اس حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جب ان کی تلواریں ان مہینوں میں اور اس بلد امین میں بے نام ہوتی ہیں تو وہ سزاوار ہیں کہ ان کے قصاص میں وہ بھی ان کے امن و احترام کے حقوق سے محروم کیے جائیں۔ مزید فرمایا کہ جس طرح اشہر حرم کا یہ قصاص ضروری ہے، اسی طرح دوسری حرمتوں کا قصاص بھی ہے، یعنی جس محترم چیز کے حقوق حرمت سے وہ تمہیں محروم کریں، تم بھی اس کے قصاص میں اس کے حق حرمت سے انہیں محروم کرنے کا حق رکھتے ہو۔ یعنی وہ بیت اللہ کے اندر جا کے کسی شخص کو مارنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہاں بھی ان کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ بس جس طرح کے اقدامات حرم اور اشہر حرم کی حرمتوں کو برباد کر کے وہ تمہارے خلاف کریں، یعنی چونکہ اصلاً مسئلہ یہاں پہ زیر بحث اشہر حرم اور حدود حرم کا ہے، تو اس لیے استاذ امام نے اس کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ اسی میں مختلف نوعیت کے تعدی کے امکانات ہیں۔ تم ان کا ترکی بترکی جواب دو، البتہ تقویٰ کے حدود کا لحاظ رہے۔ بس جس طرح کے اقدامات حرم اور اشہر حرم کی حرمتوں کو برباد کر کے وہ تمہارے خلاف کریں، تم ان کا جواب ترکی بترکی دو، لیکن تقویٰ کے حدود کا لحاظ رہے، کسی حد کے توڑنے میں تمہاری طرف سے پیش قدمی نہ ہو اور نہ کوئی اقدام حد ضروری سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کے اس حصے سے متعلق تنبیہات ہیں اور توضیحات بھی جن کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اخلاقی حدود کی کیا اہمیت ہے۔ اس حکم کے ذیل میں، یعنی یہ بات تو وہاں بیان ہو گئی، اس کی ہم نے وضاحت کر دی، اس حکم کے ذیل میں جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ عہد کی پابندی کی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمیں جن اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے ان میں بنیادی اخلاقیات کی حیثیت عہد کی پابندی کو ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو متعین کر کے بتاتے ہیں کہ گناہ سیئات کی نوعیت کی بھی ہوتے ہیں، سد ذریعہ کی نوعیت کی ہدایات کی انسان بعض اوقات خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو کبائر الاسم والفواحش کہا ہے، یعنی غیبت کرنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، چوری کرنا ہے، یہ کبائر الاسم ہے۔ اور گناہ وہ بھی ہیں جو ان کبائر میں بھی اکبر الکبائر ہیں، جیسے شرک ہے، جیسے قتل ہے، جس طرح کے زنا کا عادی ہونا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو کس طرح کا مسلمان بننا چاہیے، تو اس میں جن چیزوں کو سب سے زیادہ نمایاں کرتے ہیں ان میں ایک عہد کی پابندی ہے۔
اس حکم کے ذیل میں جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ عہد کی پابندی کی ہے۔ غدر اور نقض عہد کو اللہ تعالیٰ نے بدترین گناہ قرار دیا ہے، اور قتال کی دونوں ہی صورتوں میں، خواہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہو یا اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف، مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یعنی ظلم و عدوان کا معاملہ تو ایک طرف رہا، وہ قتال جو ابھی زیر بحث آئے گا، جو منکرین حق کے خلاف صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ عہد کو توڑ دیا جائے۔ وہ کسی قوم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کی سورہ ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرکین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی سورہ عذاب کی سورہ ہے، عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام معاہدے اب ختم کیے جا رہے ہیں، یہ سورہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، لیکن اتنی بات اس میں بھی پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا، یعنی ایک تو یہ معاہدہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، یا ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، دونوں فریقوں کا حق ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی اعلان کر کے اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ ایک معاہدہ وقت کی پابندی کے ساتھ کیا گیا کہ ہم 10 سال تک ایسا نہیں کریں گے، 5 سال تک ایسا نہیں کریں گے، تو وہاں پر اس کا فرق ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کی مدت لازماً پوری کی جائے گی، کیونکہ جب وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اصل میں وہ اختیار دونوں فریقوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے کہ اب وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اب تو کوئی وجہ ہی ہوگی تو ختم کیا جائے گا، اس کی مدت لازماً پوری کی جائے گی۔ اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا کوئی رشتہ ولایت نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ باہمی ذمہ داریوں میں تم شریک نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے معاملات تمہیں چکانے ہیں، ان کے قضیے تمہیں حل کرنے ہیں۔ کوئی ذمہ داری اسی وقت عائد ہوگی جب وہ دارالاسلام میں آ جائیں گے، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ یعنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان پر کوئی جبر کیا جا رہا ہے اور وہ مدد چاہتے ہیں تو فرمایا مدد کرنا لازم ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ یعنی اس میں بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس صورتحال میں بھی ظلم و عدوان ہے، مسلمان مدد مانگ رہے ہیں، مسلمان مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ اگر ظلم و عدوان کے خلاف مدد مانگی جائے تو وہ مدد کریں گے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ تو اخلاقی حدود کے معاملے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اور جنگ کے معاملے میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، جنگ میں بھی آپ کو معاہدات کا ہر حال میں احترام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جہاد کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کس طرح معاہدات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، کس طرح عالمی سطح پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ سب، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر